بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے برکات رمضان۔ محترم سامعین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، ایک باعظمت مہینہ آ پہنچا ہے جو ماہ مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کرنا تطوع غیر فرض قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کوئی نیک کام کرے گا اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسا اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرتا اور فرض کا ثواب ملتا، اور جو شخص اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ آپس کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے تو یہ اس کی مغفرت کا اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا سامان بن جائے گا، اور اس کو اسی قدر ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملے گا، مگر روزہ دار کے ثواب میں سے کچھ کمی نہ ہوگی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں سے ہر شخص کو اتنا مقدور نہیں جو روزہ افطار کرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو پانی ملے ہوئے تھوڑے سے دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے۔ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا کہ جو شخص افطار کے بعد کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا سیراب کریں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا، اور پھر جنت میں تو بھوک پیاس کا نام ہی نہیں۔ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، تیسرا حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے غلام کا کام ہلکا کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اس ماہ میں 4 کاموں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 کام جن کے ذریعے خدائے پاک کی خوشنودی حاصل ہوگی، ایک لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا ہے، دوسرے خدائے پاک سے مغفرت طلب کرتے رہنا، اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے وہ یہ ہیں: جنت کا سوال کرنا، نمبر 2 دوزخ سے پناہ مانگنا۔ محترم سامعین، انسان کی تخلیق عبادت اور محض عبادت کے لیے ہے، جیسا کہ سورہ ذاریات میں فرمایا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں۔ محترم سامعین، روزہ بدنی عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ روزے چند دن کے ہیں۔ محترم سامعین، لعلکم تتقون میں روزے کی حکمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تقویٰ صغیرہ کبیرہ ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ آیت کریمہ نے بتایا کہ روزے کی فرضیت تقویٰ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر بہیمیت کے جذبات بھی ہیں، نفسانی خواہشات ساتھ لگی ہوئی ہیں، جن سے نفس کا ابھار
معاصی کی طرف ہوتا رہتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے بہیمیت کے جذبات کمزور ہوتے ہیں اور نفس کا ابھار کم ہو جاتا ہے اور شہوات و لذات کی امنگ گھٹ جاتی ہے۔ پورے ماہ مبارک میں روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ ایک مہینہ کھانے پینے اور جنسی تعلقات کے مقتضا پر عمل کرنے سے باز رہے تو باطن کے اندر ایک نکھار اور نفس کے اندر سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے ان احکام اور آداب کی روشنی میں رکھ لے جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں تو واقعتاً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پھر نفس کا ابھار ہوتا ہے تو آئندہ رمضان موجود ہوتا ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی مشروع کیے گئے ہیں۔ ان روزوں کا مستقل ثواب ہے جو روایات حدیث میں مذکور ہے، اور ثواب کے علاوہ نفلی روزوں کا یہ فائدہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے وقت جو عملی کوتاہیاں ہوئیں اور آداب کی رعایت ملحوظ نہ رہی، اس کوتاہی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ دو چیزیں گناہ کا باعث بنتی ہیں، ایک منہ، دوسری شرمگاہ۔ چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز دوزخ میں داخل کرانے کا ذریعہ بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الفم والفرج، یعنی منہ اور شرمگاہ، ان دونوں کو دوزخ میں داخل کرانے میں زیادہ دخل ہے۔ روزے میں منہ اور شرمگاہ دونوں پر پابندی ہوتی ہے، اور یہ دونوں راہوں سے جو گناہ ہو سکتے ہیں روزہ ان سے باز رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے تو ایک حدیث میں فرمایا، الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے گناہ سے اور آتش دوزخ سے بھی بچاتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔